على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور سفر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عورتوں میں اور مردوں میں بھی، لیکن خاص عورتوں میں بدشگونیاں شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے اس ملک میں وہمی لوگ اور لالچی لوگ ہیں، وہمی لوگ اور لالچی لوگ ہیں، نہ جیلی پیر بھوکے مر سکتے ہیں نہ فراڈیے بھوکے مرتے ہیں۔ جس بندے کو وہم ہے جیلی پیر جو ہے اس کو لوٹتا رہتا ہے اس کے وہم کی وجہ سے، اور جس بندے کو لالچ ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں پیسہ دوں ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، فوراً مجھے نفع مل جائے، جب تک وہ لالچ ہے تو فراڈی آدمی جو لوگوں کو لالچیں دے کر ان کے پیسے لوٹتے ہیں وہ بھی نہیں مریں گے، وہ بھی زندہ رہیں گے۔ تو آج جو موضوع ہے میرا وہ بدشگونی ہے کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کی اس پاکیزہ تعلیم کے اوپر کاربند ہو جائیں، نہ ہم پریشان ہوں، مفت کے پریشان ہیں، وہمی آدمی جو ہوتا ہے وہ مفت کا پریشان ہوتا ہے، نہ ہی ہمارا پیسہ جو ہے وہ جیلی پیروں کو جائے، نہ ہی ہم مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے بنے۔ جو بدشگونی ہوتی ہے نا، یہ مسلمانوں کی دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کو ہم منحوس سمجھ لیتے ہیں، اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں تو منحوس ہے، تیری وجہ سے مجھے یہ ہو گیا۔ اب ایک مسلمان کو منحوس کہنا واضح طور پر اس کی دل آزاری ہے۔ تو ہم کئی گناہوں سے، کئی اذیتوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مجھے نعمت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مجھے آزمائش آئی ہے۔ جب بندے کا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہوگا تو بندہ وہموں کے اندر، بدشگونیوں کے اندر نہیں پڑے گا۔ ہمارے یہاں خالی سفر نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی بدشگونیاں لی جاتی۔ کوئی عورت گھر میں شادی کر کر آئی، اس کے آتے ہی کوئی بیمار ہو گیا، چلو جی یہ منحوس جب سے آئی ہے تب سے بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ شادی والے دن یا منگنی والے دن آندھی آ جائے تو عورتیں کہ لو جی نیری آن لگی جی ساڈے گھر، یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، یہ آندھی آ رہی ہے۔
اسی طرح ہمارے یہاں دکاندار لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار صبح بولی دے ٹائم تے وہ فلاں بندے نو ویکھ لو تے سارا دن کاروبار ہی نہیں ہوتا. یہ بھی بدشگونی. یا بلی، کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ لے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اب سارا دن جو ہے خراب جائے گا اور یہ راستہ بھی جو ہے وہ بہتر ہے کہ میں نہ کروں، واپس آ جاؤں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے جب رہنمائی لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 92. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے تھے. نیک فعل لیتے تھے. نیک فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگے ہیں تو بارش ہو گئی تو یہ اچھی فعل ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہو گئی. تو یہ لے سکتے ہیں کہ لو جی فلاں کی شادی کے اوپر بارش ہوئی تو پنجابی ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ جس شادی کے اوپر بارش ہو وہ عورت می وانگو واسدی ہے، یعنی زیادہ دیر ان کا نکاح رہتا ہے. تو یہ اچھا شگون لینا یہ پسند ہے کہ ہم کسی چیز کو، کسی نیک بندے کو صبح صبح دیکھ لیں تو ہم یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ آج دن میرا اچھا گزرے گا. ہم صبح کسی نیک بندے کو کوئی سودا دیں، کسی نمازی پرہیزگاری کو سودا دیں اور وہ پہلا گاہک ہو تو ہم یہ اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ یار آج نیک بندے سے کام شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اچھا ہی رہے گا. تو یہ اسلام نے قبول کیا ہے. آقا علیہ السلام بھی نیک شگون جو تھا وہ لیتے تھے لیکن بد شگونی نہیں لیتے تھے کہ کسی وجہ سے یہ ذہن بنا لینا کہ آج اس بندے کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں مہینے کی وجہ سے، فلاں گھر کی وجہ سے، فلاں عمل کی وجہ سے آج میرا سارا دن خراب رہے گا. یہ بدشگونی درست نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام نہیں لیتے تھے. پھر آقا علیہ السلام کی کیا عادت تھی؟ اچھے نام کو دوست رکھتے تھے. ہمارے یہاں جس کو 2 دن بخار ہو جائے وہ جیلی پیر اس کا نام ہی بدل دیتا ہے، کہتا ہے جی اب پارا ہے، اب پارا ہے نام. اور کئی نام ایسے پاکیزہ نام تھے، محمد، احمد. ان ناموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اے بھی وزنی ہے بھائی. چلو جی اویس نام کے بارے میں یہ کئی جیلی پیروں نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ اویس نام تے بڑیاں آزمائشاں آندی ہیں جی، حضرت ویسے کرنی تے بڑیاں آزمائشاں ہیں. بلال نام تے بھی بڑیاں آزمائشاں. یہ سب ڈکوسلے ہیں. نام جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی وزنی نہیں ہوتا. ہاں نام اچھا ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کس نام کو پسند کرتے تھے؟ اچھے نام. ایسا عجیب و غریب نام رکھنا جس کا معنی ہی کچھ نہ ہو، یہ جس کا معنی ہی خراب ہو تو بس ہم کہیں کہ جی لیٹسٹ نام آنا چاہیے، دنیا میں کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو وہ نام رکھنا چاہیے، چاہے اس کا معنی جو مرضی نکلتا ہو. اتنے بے تکے نام. ایان نام آج کل بہت چلتا ہے. ایان مطلب اس کا کیا ہے؟ گری، وقت. کیا فائدہ اس نام کا؟ ایسے لوگ چل سو چل، وہ کسی ہیرو نے رکھ لیا، کسی ڈرامے میں آ گیا، وہ ساری دنیا اسی کے پیچھے چل جاتی. سدا بہار نام جو ہیں وہ اپنی بچوں کے پاکیزہ نیک ہستیوں کے ناموں کے اوپر. ہزاروں صحابہ کے نام آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں لیکن لوگ اس کو رکھتے ہی نہیں. پھر یہ عثمان، یہ بلال، یہ احمد، یہ محمد، یہ علی، یہ عمر، یہ ایسے نام ہیں کہ ہر صدی میں لوگوں میں رائج رہے ہیں. سدا بہار نام ہے. تو اپنے بچوں کے نام اگر آپ ایک آرٹیفیشل کس سے رکھیں گے، نیا نام شروع ہوا، آپ نے سب نے رکھ لیا. ایک وقت میں اذان نام شروع ہوا، کئی لوگوں نے اذان رکھ لیا، اب وہ نام ختم ہو گیا. ایک عرصے بعد جب لوگ کہیں گے اس کا نام اذان ہے تو وہ بڑے پریشان ہوں گے، یار ہے کہ نام. تو جو اس طرح کا نام ہو وہ نہ رکھا کریں. دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے ناموں کے بارے میں، نیٹ کے اوپر بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اندر ہر نام کا مطلب، کس ہستی کا نام تھا، کس زبان کا یہ نام ہے،
وہ سارے لکھے ہوتے ہیں. آپ اس کے مطابق اپنے بچوں کا نام رکھیں. نیک ہستیوں کے نام کے اوپر نہ رکھنے سے آقا علیہ السلام نے ترغیب دی کہ نبیوں کے ناموں کے اوپر نام رکھو. اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کہ کل قیامت والے دن یہ اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں. حدیث سے پاک ہے. تو آقا علیہ السلام بھی جو تھے وہ اچھے نام کو پسند کر. ایسا نام رکھا جس میں اپنی تعریف ہو. یعنی میں اپنا نام, اپنے بچے کا نام غوث رکھ لوں تو یہ نام منع ہے, کہ غوث ایک مرتبہ ہے, ایک مقام و مرتبہ ہے. اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنے سے آقا علیہ السلام نے منع کی. کسی کا نام برا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس کا نام تبدیل کروا دیا کہ برا کا معنی نیکی ہوتا ہے, تو فرمایا کہ کچھ اور نام اس کا رکھا گیا. اسی وجہ سے کہ اپنے منہ سے تعریفیں نہ کی جائے. ہمارے یہاں تو کئیوں کے نام ہی شرعاً بھی درست نہیں ہوتے. نبی نام رکھ لیتے ہیں یا رسول نام رکھ لیتے ہیں, حالانکہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے. بطور نام بھی نبی رکھنا تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. اور بھی کئی ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں تو لوگوں کی سوچ کے اوپر حیرانگی بھی ہوتی ہے. ایک بندے نے اپنے بچے کا نام خناس رکھ لیا اور پوچھا یہ کیوں رکھا؟ جی قرآن پاک میں آیا ہے. وہ پاگل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ خناس شیطان کو کہتے ہیں, تو اپنے بچے کا نام خود سے ہی قرآن میں سرچیں کر لیتے ہیں یا گوگل کے اندر لکھتے ہیں. اب انٹرنیٹ کے اندر گوگل کے اندر جب آپ کوئی نام لکھیں گے, ہر نام چاہے جیسا مرضی ہو اس کا معنی 3-4 ہی نکلتے ہیں. جنت کا پھل, جنت کا میوہ, جنت کا فلاں جنت. حالانکہ گوگل جو ہوتی ہے کہ وہ عالم دین تھوڑی, اس کے اندر کئی ایرا گیرا لوگوں نے فیڈنگ کی ہوئی ہے. گوگل بیچاری نے وہ سرچ کر کر آپ کو بتا دینا یہ ہے, وہ اتھینٹک نہیں ہوتا. تو لوگ مطمئن ہو جاتے جی میں نے گوگل سے سرچ کیا. گوگل کیا شے ہے؟ گوگل کا مطلب صرف یہ کہ ایک انجن ہے, سرچ انجن ہے, کہ اس کے اندر جس نام کا جو مطلب کسی نے لکھ دیا ہے, غلط لکھا صحیح لکھا, گوگل نے وہ سرچ کر کر آپ کو بتا دینا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے. کئی مرتبہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, کئی مرتبہ غلط ہوتا ہے. اصل تو ڈکشنریز ہوتی ہیں, جیسے انگلش کی ڈکشنری ہے اسی طرح اردو کی ڈکشنری ہے. اب پنجابی کی بھی ڈکشنری آ چکی ہے, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. اس کو دیکھ کر ہمیشہ نام رکھنا چاہیے. بہرحال ایک اور حدیث پاک ہے کنز العمال کی, جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 42. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں, 3 عادتیں میری اس امت سے نہیں جائیں گی. 3 عادتیں, بری عادتیں, ناپسندیدہ نظریات, اعمال میری اس امت سے نہیں جائیں گے. نمبر 1 حسد, کہ حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں جائے گا, یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. نمبر 2 بدشگونی, کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت سے بدشگونی نہیں جائے گی. نمبر 3 بدگمانی, یہ بھی نہیں جائے گی. اور آج یہ تینوں چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. حسد ہم کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دے کر جل جاتے ہیں, کہیں ضائع ہو جائے, مر جائیں, اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کی اولاد مر جائے, یہاں تک لوگ کہتے ہیں, حسد کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری امت سے یہ 3 خصلتیں, یہ بری عادتیں ختم نہیں ہوں گی. ایک حسد, دوسرا بدگمانی, پاکیزہ لوگوں, پاکیزہ عورتوں کے اوپر بدگمانی, جی فلان سیٹنگ ہے, یہ رشوت خور ہے, یہ چندہ کھانے والا مولوی ہے, یہ انتظامیہ جو ہے وہ کرپٹ ہے. ہر تیسرے چوتھے بندے کے اوپر ہم بدگمانی کرتے ہیں, بلکہ بدگمانی سے بڑھ کر اس کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں. بدگمانی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر رکھ لے, اور بہتان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا واضح اظہار بھی کر دے. ہر بندہ ہمیں بدگمان لگتا ہے, ہر بندہ چور ڈاکو لگتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ جس لیڈر کے ساتھ, جس سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے اس کی چوریاں بھی واضح نظر نہیں آتی, اور دوسروں کے اوپر بدگمانیاں کرتا ہے, یہ بھی چور وہ بھی چور, ساری پارٹیاں چور, بس میرا لیڈر جو ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر نمازی کو 2 نمبر سمجھتے, ہر داڑھی والے کو 2 نمبر سمجھتے. وہ یا تو لسنس ہوتا ہے, داڑھی رکھ لیندے نے, بعد چو لوٹتے ہیں لوگوں کو. اپنے دل کو یہ شیطانی تسلی دینا ہے کہ میں نمازہ نہیں پڑھتا تو کی ہویا, اجرے پڑھتے نہیں ہے کہ نیک ہوتے. یہ کئیوں کے اندر بدگمانی ہوتی ہے کہ یہ کوئی نیک نہیں ہے.
یہ تکبر کرتے ہیں جی، یہ نمازوں کا تکبر کرتے ہیں، ان کو اپنے نیک اعمال کا بڑا تکبر ہے۔ بالفرض اگر ایک بندے کو تکبر ہے بھی تو یہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم کسی کے بارے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو تکبر ہے، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے، تکبر دل کی بیماری ہے۔ ہم ایسے ہی بدگمانی کر لیتے ہیں ہر بندے کے بارے میں، یہ فلاں نے کیا ہوگا، جادو آیا ہے اور یہ جادو فلاں نے کیا ہوگا، استخارے میں جادو آ گیا تو بس جی فلاں نے جادو کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بدگمانی اور بدشگونی جو اصل موضوع ہے ہمارا، کہ کسی شے سے، کسی انسان سے، کسی گھڑی سے، کسی وقت سے اپنے آپ کو منحوس سمجھ لینا کہ یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ بدشگونی ہے جس کی آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ پھر مزید آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان تینوں کا علاج نہ بتا دوں؟ تین چیزیں بتائیں کہ یہ میری امت میں رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی، پھر اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ فرمایا تمہیں اس کا علاج نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ جب بدگمانی آئے تو اس کے اوپر کار بند نہ ہو، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور جب حسد آئے تو محسود کے اوپر زیادتی نہ کرو، کہ جس بندے کے اوپر حسد ہے نا، جس بندے کے اوپر بندے کو حسد ہوتا ہے نا، بندہ اس کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بندہ اس کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح اس کو تباہ و برباد کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں حسد آئے تو جس مسلمان کے اوپر حسد آ رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور پھر بدشگونی آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بدشگونی آئے تو اس بدشگونی کے سبب کام سے نہ روکو، کہ بندہ یہ کہے کہ لو جی بلی راستہ کاٹ گئی ہے میں نے آج سفر ہی نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ چل پڑے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہ بندہ جب یہ سمجھ لے گا نا کہ آج صبح آندھی چل گئی ہے تو بس میں دکان نہ ہی کھولوں تو اچھا ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا، تو آقا علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں، اس بدشگونی کی طرف نہ جاؤ، اپنا کام کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک شخص ہے نجابت خاں، وہ سود خور ہے، کئی گناہوں میں ملوث ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح کے وقت اگر اس بندے کو دیکھ لو تو کام نہیں ہوتا، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس بندے کو راستے میں دیکھ لیں تو واپس اپنے گھر جاتے ہیں، کچھ دیر گھر میں رک کر پھر دوبارہ آتے ہیں، اور لوگوں کا تجربہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو صبح دیکھا، اس بندے کو نجابت خاں کو، تو اسی طرح ہمارا نقصان ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جو تم نے لوگوں نے ذہن بنا لی ہے کہ فلاں بندہ اتنا منحوس ہے، صبح کے وقت اس کو دیکھ لو تو کام نہیں ہوتا، اور اس کا علاج یہ ٹوٹکا یہ رکھا ہوا ہے کہ واپس پہلے گھر جاؤ، کچھ دیر بعد پھر گھر سے نکلو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب لوگوں کے وہم ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب کوئی شگون بدگمان آئے تو اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ تو ہندوؤں والا ہے، کہ ہندو بھی بلی راستہ کاٹ گیا تو واپس گھر آ جاتے ہیں، تو فرمایا ایسا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرو، اگر دل میں بدگمانی بدشگونی آ ہی گئی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راستہ ختم نہ کرو، واپس گھر نہ ہو، بلکہ کیا کرو، دعا پڑھ لو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے اور چلا جائے، ہرگز نہ رکے۔ یعنی ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس بندے کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس کو دیکھو تو سارا دن خراب جاتا ہے، اگر وہ بندہ ہمیں نظر آ جائے اور شیطان فوراً ہمارے اوپر حملہ کرے کہ یہ وہ تیرا تو دن خراب ہو جائے، تو بندہ کیا کہے کہ مولا بلائی بھی تیری طرف سے ہے اور برائی وہ بھی تیری طرف سے، برائی بھی تیری طرف سے، بلائی بھی تیری طرف سے ہے، کوئی اور تیرے علاوہ معبود
نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے کیا فرمایا تھا؟ اے ابن عباس، ساری دنیا تیرا بھلا چاہے لیکن رب نہ چاہے تو کوئی تیرا بھلا نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا تیری برائی چاہے لیکن رب تعالیٰ تیرا بھلا چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اندر وہم نہیں پالنے چاہیے، اپنے اندر بدشگونیاں نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ فلاں کام ہو گیا، فلاں کو دیکھ لیا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، دعوت اسلامی کی کتاب ہے پوری بدشگونی کے اوپر، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ جو اس کو صبح دیکھ لے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے نا، کام اس کا درست نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ کے سامنے اس کو لایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے اس کا تجربہ کروں گا، پھر میں جو ہے وہ اس کو سزا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کل صبح پہلے وقت مجھے اس کو میرے سامنے لانا تاکہ میں تجربہ کروں۔ چنانچہ صبح بادشاہ کو سب سے پہلے اس بندے کو سامنے لایا گیا، اس بندے کا چہرہ دکھا دیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، وہ بندے کو واپس لے گئے، اور بادشاہ جب واپس آیا اپنا شاہی لباس پہنا تو جب جرابیں پہننے لگا تو اس کے اندر سانپ تھا۔ بادشاہ کو وہ سانپ نے ڈس لیا، بادشاہ بڑی آزمائش میں آ گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، اس کا علاج ہوا، بادشاہ کی جب جان بچی، دربار لگا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو لایا جائے، اور یہ تجربہ ہو گیا کہ یہ بندہ واقعی منحوس ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا تو مجھے نقصان ہو گیا۔ وہ بندہ آ کر منت سماجت کرے کہ بادشاہ سلام مجھے معاف کر دے، میرا کیا قصور ہے؟ تو ایک سمجھدار وزیر وہاں موجود تھا، اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو دیکھا آپ آزمائش میں آ گئے اس لیے یہ منحوس ہے، لیکن بادشاہ سلامت یہ بھی تو غور کریں کہ جب اس نے آپ کو دیکھا تو یہ بھی آزمائش میں ہے کہ ابھی تک قید ہے، ابھی تک قید ہے، اور اب آپ کی وجہ سے اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، تو منحوس آپ ہوئے کہ یہ ہوا؟ آزمائش آپ کو آئی تو اس کو بھی تو آئی بیچارے کو، جب سے آپ کو سانپ نے ڈسا ہے اس کو قید کیا ہوا ہے، اب آپ کہتے ہیں میں نے اس کو مزید سزا دینی ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، تو بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس کو منحوس نہیں سمجھے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ گھر میں پپیتے کا درخت ہو تو یہ منحوس ہوتا ہے، وہ گھر منحوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس گھر کے 3 کونے ہوں گے تو وہ گھر منحوس ہوتا ہے، یعنی 4 کونے والا گھر ہونا ضروری ہے، 3 کونے ہوں گے گھر کے تو یہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گھر خریدے اور وہاں آتے ہی اس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے یا وہ بیمار رہنا شروع ہو جائے تو فوراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھر کیا ہے؟ منحوس ہے، حالانکہ کسی شے میں نحوست نہیں ہوتی، جو قسمت میں آزمائشیں لکھی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شے کی وجہ سے نحوست آ جائے، کسی لمحے، کسی گھڑی، کسی سال، کسی گھر، کسی مکان، کسی شخصیت میں نحوست ہو۔ نحوست جو ہوتی ہے یہ کوئی شے نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب سفر کا مہینہ سارے سمجھتے ہیں منحوس ہے، بھائی منحوس ہے، ہر بندہ اپنا اپنا ٹوٹکا کرتا ہے اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، تو کیا جو نہیں کرتے وہ سارے مر جاتے ہیں؟ سارے بیمار ہو جاتے ہیں جو سفر کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں کرتا؟ کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے، چل رہا ہوتا ہے سارا نظام۔ جب ایک بندہ جو ہے، یہ کئیوں کا ذہنی ہوتا ہے نا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک مہنگے ڈاکٹر کی دوائی نہیں نہ کھانی تب تک شفا نہیں ملنی، یہ ذہن کی ایک بات ہوتی، بندہ ذہن بنا لے کہ سرکاری اسپتال تے سستے ڈاکٹر کی دوائی لا مینو کوئی نہیں فرق پینا جب تک میرا کوئی 5-6 ہزار لگے نا، کئیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ واقعی نہیں لگے گا ان کو شفا نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بیمار سمجھ لیا ہوتا ہے کہ میں
اسی سے درست نہیں ہو سکتا. جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں بیمار ہوں, تو بندہ 50% بیمار ہی ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اپنے آپ پہ یہ سمجھے نا کہ میں تندرست ہوں الحمدللہ, مجھے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ, بندہ یہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی, تندرست سمجھنے کی, تو کافی % بندہ اسی سے ہی تندرست ہو جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ وہمی ہوگا نا, وہ بندہ جتنا مرضی اس کا علاج کر لو, جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا علاج کر لو, جب تک وہ اپنا علاج خود نہیں کرے گا وہ تندرست نہیں ہو سکتا. یہ وہم ہوتا ہے, یہ بدشگونی ہے. اپنے آپ کو, کسی چیز کو, کسی گھر کو, کسی چیز, کسی بھی علاقے کو منحوس سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہوتا. میں کسی جگہ گیا, اب وہاں مجھے نقصان ہو گیا, تو میں یہ کہتا رہوں کہ یار وہ شہر ہی منحوس ہے میرے پاس, تو یہ جائز نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. قسمت میں آزمائش لکھی ہوئی تھی, آپ کو آزمائش آ گئی. اب حج سے بڑا کون سا مبارک سفر ہے؟ تو بعض دفعہ وہاں کتنی آزمائشیں آ جاتی ہیں. پیسے چوری ہو جاتے ہیں, جوتے چوری ہو جاتے ہیں, گرمیوں میں چلنا پڑتا ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, گرمی شدید آ جاتی ہے, نقصان ہو جاتا ہے, کسٹم کے اندر چیزیں پھنس جاتی ہیں, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, جیب کاٹی جاتی ہے, کئی چیزیں ہو جاتی. آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم یہ چیز سمجھیں کہ جو بھی آزمائشیں آئیں, ضروری نہیں تھے میرے کسی نے جادو ہی کیتا ہے, میرے تے جڑی بھی بیماری آئی ہے تو کسی نے جادو ہی کیتا ہے, میرے اوپر جو بھی بیماری آئی ہے وہ سفر کی وجہ سے ہی آئی ہے, وہ کسی فلاں مہینے کی وجہ سے آئی ہے, ایسا نہیں. قسمت, یہ زندگی اسی کا نام ہے. زندگی کو زندگی سمجھیں گے تو سکون میں رہیں گے. اسی طرح یہ سٹارز ہوتے ہیں کہ لو جی وہ فلاں ہفتے اتوار والے دن وہ آ جاتا ہے اخبار میں کہ لو جی آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. وہ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے, اس ہفتے آپ کو خوشخبری ملے گی. کوئی مرتبہ ہوتا ہے وہ بیچارہ مر جاتا, انہوں خوشخبری نہیں لبھی. کئی مرتبہ آتا تمہیں نقصان ہوگا تو وہ نہیں ہوتا. یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں, کبھی تکا لگ جاتا ہے, کبھی تکا نہیں لگتا. تکے ہوتے ہیں, لوگ اسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. وہ پہلے ہی پڑھ لیتا ہے لو جی اس ہفتے میں بیمار ہوں گا, وہ پہلے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ میں ہونا ہے بیمار. یہ چلتا ہے لوگوں کی, یہ نظریات ہیں. اسی طرح ستاروں کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ فلاں ستارہ فلاں جگہ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, فلاں جگہ جائے گا تو یہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, اپنے سیاروں کے بارے میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جی تیرا کون سا سٹار ہے, میرا فلاں سٹار ہے, یہ والا سٹار جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی بدقسمت ہوتا ہے, یہ والے سٹار والا بڑا ہی یہ ہوتا ہے. اپنے پاس ہی لوگوں نے اصول بنائے ہوتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہوتی ہیں, اگر یہی قسمت ہو تو جس کے ہاتھ ہی نہیں وہ تو بندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح یہ قسمت ہوتی ہے نا کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بڑا ہی ذہین ہوتا ہے, بڑا ہی لائق ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس رزق کم ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر رزق علم کے ساتھ ملتا, قسمت کے ساتھ نہ ملتا تو بے علم والے تو بھوکے مر جاتے. اب حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ چٹا ان پر ہوتا ہے تو انجینئر اس کے پاس نوکر ہوتے ہیں, ڈاکٹر اس کے پاس نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ قسمت ہے. قسمت جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم سب کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ سٹار, یہ اپنی طرف سے اصول جو بنائے ہوئے ہیں, اس کی شرن کوئی اصل نہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بدشگونیوں میں نمبر 1 سودک کا ذہن ہے. عورتیں ساری اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, پاگل ہوئی پڑی ہیں. ہوتا کیا جی, جعلی پیر کو گئے ہیں, اس نے کہا کہ لو جی تیرے گھر بچہ نہیں ہوتا, تو بچہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم یہ علاج کرو. علاج شروع کیا ہو گیا جی اس کا, لو جی تم نے کسی چلیسوے میں نہیں جانا, کسی میت کے پاس نہیں جانا, جس کا حمل گر گیا ہو اس عورت کے پاس نہیں جانا, بڑا گوشت نہیں کھانا, وہ فلاں نہیں کرنا, وہ فلاں نہیں کرنا. لو جی وہ عورت کا علاج شروع ہو گیا. اب وہ عورت ہر چیز کو منحوس سمجھ لیتی ہے. جتنے مرضی قریبی رشتہ دار کو کوئی آزمائش آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مر جائے, اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے. عورت کسی کا حمل گر جائے, چاہے سگی بہن کا کیوں نہ گر جائے, تو اس کے پاس اسے ملنے نہیں جائیں گے جب تک چھلا پورا نہ ہو جائے. جو عورت بچہ پیدا کر لے, چھلے کے دوران اس کے پاس نہیں جاتی کہ جی سودک لگی ہوئی ہے ہمیں,
ٹھیک ہے، لو جب اس سودک سے جان کب چھوٹے گی؟ اتنا بڑا بکرا پہلے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ پیر صاحب بکرا کھائیں گے تو پھر کہیں گے چل جا ہوں تین چھٹی کی اجازت ہے۔ کئی عورتوں نے اسی طرح بھی کر لیا، اولاد پھر بھی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اہل سنت بھی بدنام ہو جائے۔ جو پلپلے بیچارے جاہل لوگ ہوتے کہتے ہیں لو جی ہے سنیت جی، تو پھر جو سنیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت بد جو ہے وہ شگونیوں کا نام نہیں ہے، وہموں کا نام نہیں ہے، ڈول ڈمکے بھنگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ ہم بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کون بندہ جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح چاند گرہن، سورج گرہن، اس کے اندر بدشگونی ہوتی ہے۔ حاملہ گھر سے باہر نہ نکلے بھائی جی، اگر سورج گرہن کے دوران عورت گھر سے باہر نکلے تو بچے کو جو ہے وہ داغ لگ جاتا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے پر وہ کالا رنگ آ جاتا ہے جی، یہ بھی ٹکوس لیں آپ۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، نہ تو سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے۔ کہ پہلے عرب لوگ کہتے تھے کہ جب کوئی بڑا شخص دنیا سے پردہ کر جائے تو پھر سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس نظریے کی، اس بدشگونی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورج یا چاند گرہن کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ جو ذات تمہیں سورج اور چاند سے روشنی دینے والی ہے کل قیامت والے دن یہی سورج اور چاند کو بے نور کر دے گی۔ یہ قیامت کی ایک منظر کشی ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو روشنی دیتی ہے اور روشنی کو جب چاہے سلب کر لیتی ہے۔ ہمارے یہاں سائنسی طور پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ چاند گرہن اس وجہ سے لگا، یہ چاند گرہن اس وجہ سے لگا۔ وہ اسباب کا خالق بھی تو رب ہی ہے نا، سبب چاہے جو بھی ہو، بیماری جو ہے وہ کسی بھی سبب سے لگے، اس سبب کو پیدا کرنے والا بھی تو رب ہی ہے نا۔ اس لیے یہ چیزوں کو بندہ سائنسی طور پر نہ دیکھے، اس بندے کو اس چیزوں کو بندہ اس نظریے سے دیکھے جو نظریہ ہمیں آقا علیہ السلام نے دیا کہ ہر چیز جو ہے، ہر آزمائش جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سورج چاند گرہن کی وجہ سے ٹوٹکے نہ کرو، عجیب و غریب حرکتیں نہ کرو، نظریات نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کے انجوائے کرنے چلا جائے، اس کی ریکارڈنگیں کرنا شروع ہو جائے، گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر کر عجیب و غریب حرکتیں کرے، اپنے آپ کو مٹی کے اندر دنسا لے۔ یہ حرکتیں نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ نماز پڑھو کہ مولا کرم فرما، رحم فرما، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں کرو۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی نظریہ ہے کہ ایک ہی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے، اور سفر کا بھی نام لے کر کہتے ہیں سفر منحوس مہینہ ہے۔ اور یہ دونوں نظریات جو تھے وہ اہل عرب میں بھی تھے، آقا علیہ السلام سے بھی پہلے کے یہ نظریات تھے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بلی روئے تو گھر میں کوئی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اہل عرب کہتے تھے الو کی آواز جو ہوتی ہے یہ منحوس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بلی روئے تو کوئی مرن والا ہی ساڈے گھر، تو ہم بلی کی رونے کی آواز سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کئی مرتبہ روتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان نظریات کی مذمت یوں فرمائی کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2171، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ کرونا کے دنوں میں ساری دنیا کہتی سی جنہوں چھوئے گا انہوں بھی بیماری لگ جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہزاروں بندوں نے جمعے کے بعد سلام دعا کی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ سے بھی کئیوں لوگوں نے سلام دعا کی، ہاتھ ملائے، ہم سودا لیتے تھے، سودے کے اندر پتہ نہیں کس کس چیز کے ہاتھ، کئیوں کے ہاتھ لگے ہوتے تھے، لیکن بیمار وہی ہوا جس کی قسمت میں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے واضح کہہ دیا ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ گھر میں اشوب چشم ہو جائے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں میں اشوب چشم ہے، ٹھیک ہے؟
کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن جو ماں اپنے بچے کو روزانہ قطرے ڈالتی ہے آنکھ کھول کر، ماں کو کچھ نہیں ہوتا۔ قسمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وبا نازل کرتا ہے، جس کی قسمت میں وہ بیماری ہے۔ کرونا میں جس نے جتنی زیادہ احتیاط کی نا، اس کو سب سے پہلے کرونا ہوا۔ مثال نہیں ہے کہ کوئی گھر میں جانے کا الگ سے لباس تھا، وہ ہاتھ دھوتے تھے سینیٹائزر سے، اتنا زیادہ سینیٹائزر یوز کیا، شارٹ پہ گیا مارکیٹ، سینیٹائزر جو تھا وہ ملتا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود جو سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے تھے ان کو پھر بھی ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ رب کے اوپر توکل کم تھا، اور جو بالکل جھٹکے لوگ تھے انہوں کا کچھ نہیں ہوتا، انہوں کو واقعی کچھ نہیں ہوا۔ حقیقت بھی یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب توکل کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں بیماری لکھی ہوئی تو بعض دفعہ اس کو بھی ہوئے، لیکن یہ جب اس کو بیماری لگے گی تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے احتیاط نہیں کی۔ احتیاط کا انکار نہیں ہے، کرنی چاہیے، لیکن یہ نظریہ رکھ کر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب قسمت میں ہوگی نا تو لاکھ احتیاط بھی کر لیں تب بھی ہو جائے گی، اور اگر قسمت میں نہیں ہے تو جتنی مرضی ہم لاپرواہی کریں تو بیماری نہیں لگے گی۔ تو سب سے پہلے یہ تھا، اہل عرب میں مشہور تھا کہ ایک اونٹ کو اگر خارش پڑے تو وہ دیکھا دیکھی سب کو خارش پڑ جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ لا ادوا، ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ کسی نے صحابی نے کہا نا کہ میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو دیکھا دیکھی سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قسمت ہے۔ اگر ایک اونٹ کی وجہ سے سب کو خارش ہوئی تو وہ پہلے اونٹ کو کہاں سے خارش آئی؟ وہ پہلا اونٹ بھی تو وہی جب کھڑا تھا نا، اس کو کہاں سے خارش آ گئی؟ تو جس طرح اس کو قسمت کے ساتھ خارش پڑی اسی طرح دوسروں کو بھی پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ادوا، پھر فرمایا لا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی کچھ نہیں، الو منحوس نہیں، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، یعنی سب چیزوں کی نفی کر دی۔ نہ ایک ہی بیماری دوسرے کو اڑ کر لگتی ہے، نہ کوئی شے جو ہوتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے، نہ الو کا بولنا منحوس ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یعنی ہر شے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے واضح نفی کر دی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ قسمت سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سفر کے بارے میں مشہور ہے کہ 700 پتہ نہیں کتنی سو بلائیں نازل ہوتی ہیں سفر کے مہینوں میں، اس کے بارے میں بھی واضح روایتیں ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ اور یہ جو لوگوں میں غلط حدیث بھی مشہور ہو جاتی ہے کہ جو بندہ سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر واضح لکھا ہوا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کہنا درست ہے۔ ہمارے یہاں جھوٹی حدیثیں بھی چلتی ہیں، ربیع النور شریف میں چل جاتا ہے کہ جو ربیع النور شریف کی خوشخبری دے، جو رمضان کی خوشخبری دے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں بھی یہی حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں، جو سفر جانے کی خوشخبری دے اس کے اوپر جنت واجب ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سفر، یہ محرم، یہ بھی اللہ کے مہینوں میں سے مہینے ہیں۔ اسی طرح کوئی دن، کوئی وقت، کوئی ڈیجٹ، یہ 13 نمبر ڈیجٹ اس قدر منحوس مشہور ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ کئی لوگ اپنے ہوٹل کا جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے سیکولر لبرل کہنے والے بھی 13 نمبر کو جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں رکھنا۔ تو کوئی نمبر بھی منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں بعض نمبر جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کی اچھے شگون لے سکتے ہیں، لیکن بد شگونی نہیں لے سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی 5 نمبر مجھے راس ہے 5 تن پاک کے نام پر، تو اچھی بات۔ کوئی کہتا ہے جی حق 4 یار کے نام پر 4 نمبر مجھے راس ہے، 12 اماموں کی وجہ سے مجھے 12 نمبر راس ہے، تو یہ درست ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ مجھے وہ فلاں نمبر راس نہیں ہے، وہ فلاں دن، فلاں نمبر، فلاں گھنٹہ یہ میرے لیے منحوس ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ کیا کہتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ توکل کرنے والے کو رب تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے الجامع الصغیر کی کہ نحوست اگر ہے، کسی شے میں اگر نحوست ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔
کسی جانور میں، کسی انسان میں نحوست نہیں ہوتی. انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی اس کو دنیا میں بعض دفعہ سزائیں مل جاتی ہیں. تو انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اپنے گناہوں کی نحوست سمجھے، لیکن کسی مسلمان کو منحوس سمجھ کر اس کی دل آزاری نہ کرے، کسی مہینے کو منحوس سمجھ کر اسلامی تعلیمات کے منافی نہ چلے، احادیث کا منکر نہ بنے. سفر کو منحوس سمجھ کر، یا محرم میں شادی کو منحوس سمجھ کر، یا سفر میں شادی کو منحوس سمجھ کر، یا منگنی کو منحوس سمجھ کر لو جی طلاق ہو جاتی ہے. آپ جس مرضی مہینے نکاح کر لیں، 12 ربیع الاول رمضان شریف کے مہینے میں نکاح کر لیں، کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس نکاح کو طلاق نہیں ہوگی؟ قسمت کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی سفر اور دیگر جو چیزوں کے بارے میں بدشگونی کے نظریات ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں.